الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج ہم نمازی کے آگے سے گزرنے کا مسئلہ بیان کریں گے کہ نمازی کے آگے سے کتنے فاصلے پر گزرنا جائز ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور وہ ایسی جگہ ہو جہاں سے لوگ گزرتے ہو تو اس کو اپنے سامنے کوئی چیز رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترۃ، جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو وہ سترے کی طرف نماز پڑھے۔ لوگ گزر رہے ہیں، لوگوں کی گزرگاہ ہے اور آپ کے سامنے سترہ نہیں ہے تو آپ کی وجہ سے دوسرا بندہ گناہگار ہوگا، تو جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے سامنے کوئی چیز رکھو، اور یہ نمازی سترے کی دائیں یا بائیں طرف کھڑا ہوگا، بالکل سامنے سترہ نہیں ہوگا، نمازی کے دائیں طرف ہوگا یا نمازی کے بائیں طرف ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سترہ یہ 1 ذراع شرعی ہونا چاہیے، 1 گز شرعی۔ 1 گز شرعی 1.5 فٹ بنتے ہیں۔ جو گز شرعی ہے وہ ہمارے گز کا آدھا ہے، ہمارا گز 3 فٹ ہے اور یہ گز شرعی یہ 1.5 فٹ ہے، تو اگر 1.5 فٹ ہے تو بس یہ سترہ بن سکتا ہے۔ ہاں، بہت ہی ضرورت کم کی بھی گنجائش ہے۔ اگر 1.5 فٹ کی کوئی چیز آپ کو نہیں مل رہا ہے تو کوئی 1.5 فٹ سے کم کوئی چیز ہو، کم مقدار کی ہو، تو اس کو بھی وہ سترہ بنا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی 1.5 فٹ والی چیز مل رہا ہو تو پھر اس کو سترہ بنانا ہوگا۔ تو نمازی اپنے آگے سے کوئی چیز رکھے گا۔ اب نمازی کے آگے سے گزرنے کا جو مسئلہ ہے، اگر کوئی نمازی مسجد کبیر میں، بڑی مسجد میں یا کسی میدان میں نماز پڑھ رہا ہوں تو 2 صفوں کے آگے سے گزرنا جائز ہے۔ اگر سامنے سترہ ہے پھر تو سترے کے آگے سے گزرنا جائز ہے، لیکن اگر سامنے سترہ نہیں ہے تو 2 صفوں کے آگے سے گزرنا جائز ہے۔ اور اگر مسجد چھوٹی ہے یا چھوٹا گھر ہے تو نمازی کے سامنے، یعنی اس کے پیروں سے لے کر اس کی قبلہ کی طرف دیوار ہے، کوئی چیز ہے، اس تک گزرنا جائز نہیں ہے۔ اس دیوار جو چیز بھی ہے اس کے آگے گزرنا جائز ہے، لیکن اس کے پیروں سے لے کر اس کے سامنے قبلے کی طرف جو چیز بھی اس کے سامنے ہے، دیوار ہے، کوئی اور چیز ہے، تو اس تک اس کے سامنے گزرنا جائز نہیں۔ اب چھوٹی مسجد اور بڑی مسجد کس کو کہتے ہیں؟ مسجد صغیر، مسجد کبیر۔ تو مسجد کبیر کی تعریف جو فقہا نے ذکر کی ہے اور جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ 40 بائی 40 ہو، یعنی 40 گز ایک طرف سے، 40 گز دوسری طرف سے۔ یہ 40 گز شرعی ہے، اور 40 یہ 1 گز شرعی ہمارے گز کا آدھا ہے، یعنی یہ 1.5 فٹ بنتا ہے۔ ہمارا گز تو 3 فٹ بنتا ہے، یہ 1.5 فٹ بنتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 60 فٹ بائی 60 فٹ ہو، ایک طرف سے بھی 60 ہو، دوسری طرف سے بھی 60 ہو، تو یہ 3600 مربع فٹ بنتے ہیں، 3600 فٹ مربع فٹ بنتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ 13 مرلوں سے کچھ اوپر بنتے ہیں، 13 مرلوں سے کچھ اوپر ہے۔ تو اگر اتنی جگہ ہے کہ وہ 3600 مربع فٹ بنتا ہو تو وہ مسجد کبیر ہے، اگر اس سے کم ہے تو وہ مسجد صغیر ہے۔ تو پھر جو مسجد کبیر ہے 3600 مربع فٹ بنتا ہو تو نمازی کے آگے سے 2 صف آگے سے گزرنا جائز ہے۔ اگر اس سے کم ہے تو پھر نمازی کے آگے سے سامنے جو چیز ہے، دیوار ہے، جو چیز بھی ہے، اس کے آگے سے تو گزرنا جائز ہے، لیکن اس کے درمیان سے، یعنی پیروں سے لے کر اس حد تک سامنے سے جو چیزیں گزرنا جائز نہیں ہے۔ اگر نمازی کے آگے سے کوئی گزر رہا ہو تو نمازی اشارے کے ذریعے یا تسبیح کے ذریعے اس کو روک سکتا ہے، یعنی اشارہ کرے، تسبیح کے ساتھ اس کو روکنا جائز ہے۔ اور اس طرح اگر کوئی عورت ہے تو وہ اشارہ
یا ہتھیلی وہ بجا کر اس کو روک سکتا ہے۔ عورت قرات میں اپنی آواز بلند نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مرد ہے اور وہ قرات میں آواز بلند کرے تو اس کے لیے قرات میں آواز کو بلند کرنا جائز ہے۔ بعض صورتوں میں نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے، مثلا کوئی نماز پڑھ رہا ہو، جماعت کھڑی ہو جائے اور کوئی اور شخص نماز پڑھ رہا ہو تو یہ شخص سب پوری کرنے کے لیے نمازی کے آگے سے گزر کر یہ گزرنا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نمازی کے آگے سے گزر کر سب پوری کرے۔ اسی طرح کسی کا وضو فاسد ہو جائے اور وہ نماز سے نکل رہا ہو اور کچھ نمازیوں کے آگے سے گزرنا پڑتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ اس طرح مقتدی کا لیے وہ سترے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام کا سترہ یہ مقتدی کا سترہ ہے۔ امام نے اپنے سامنے کوئی چیز رکھی تو یہ ایسا ہے بس مقتدی کے سامنے بھی کوئی چیز ہے تو مقتدی کے لیے الگ سے سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔